الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، جس طرح کی کتابوں میں آتا ہے کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر چھوٹی مصیبت انسان پر آ جائے تو اس سے بڑی مصیبت رک جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ایک رواج ہے، عام بات ہے، ہر آدمی دوسرے کو کہتے ہیں اسی میں خیر ہوگی، اسی میں خیر ہوگی۔ کوئی بیمار ہو جائے کہتے اسی میں خیر ہوگی، کوئی حادثہ ہو جائے اسی میں خیر ہوگی۔ کیوں؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹا حادثہ آ گیا، یہ چھوٹا حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد سے بڑے حادثے کو آنے سے روک دیا۔ تو اس کے بارے میں کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جانوروں کی بولی سمجھ آنے لگے، کہ جانور جو بولے میں سمجھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو مت ٹٹولو۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی، میں چاہتا ہوں کہ جانور بولیں، ان کی باتیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی۔ اب وہ شخص جانوروں کی بولی سمجھنے لگا، بڑا خوش ہوا، گھر گیا، کھانا کھایا، دسترخوان کھانے کے بعد جب جھاڑا تو ادھر سے مرغ آیا جی اس کھانے کو چننے کے لیے، تو ادھر سے کتا بھونکا۔ اب یہ شخص دیکھ رہا ہے، تو کتا جب بھونک رہا تھا تو کتا اسے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اے مرغ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے دو۔ مرغ نے اسے کہا نہیں، تم نہیں کھا سکتے، کل اس شخص کا گھوڑا مرے گا تو اس کا گوشت کھانا۔ یہ شخص سن کر بڑا پریشان ہوا، کیوں؟ اچھا میرا گھوڑا مرنے والا ہے۔ فوراً گیا، گھوڑے کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ واپس آیا، دل میں سوچا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بات جانوروں کی بولی سمجھنا بیکار چیز ہے اور یہ اللہ کا راز ہے، مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ دیکھو اگر یہ گھوڑا میرے پاس مر جاتا تو مجھے کتنا نقصان ہوتا، اب یہ مرے گا تو دوسرے کے گھر میں مرے گا، مجھے تو پیسے مل گئے۔ اگلے دن پھر اس آدمی نے کھانا کھایا، جب دسترخوان جھاڑا تو کتا بھونکا۔ تو اس نے کہا مرغ سے کہ مرغ دیکھو آج تو مجھے کھانے دو، میں کل بھی بھوکا رہ گیا، تم نے مجھے کہا تھا ایک شخص کا گھوڑا مرے گا اور وہ تو نہیں مرا، وہ تو اس نے بیچ دیا، تو میں کیا کھاؤں گا؟ مرغ نے اسے کہا دیکھو بھائی کتے، تو جو ہے اتنا پریشان نہ ہو، اس کا گھوڑا مرنے والا تھا لیکن اس نے بیچ دیا، آج اس کا بیل مرے گا، جب اس کا بیل مرے گا تو اس کا گوشت کھانا۔ کتے نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے سنا یہ، پھر اس نے گیا جی بیل کی رسی کھولی، بیل کو لے گیا، جا کر منڈی میں بیچ دیا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ ویسے ہی دیکھیں مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اگر گھوڑا مر جاتا نقصان تھا، بیل مر جاتا نقصان تھا۔ اگلے دن پھر جب اس شخص نے کھانا کھایا، دسترخوان جھاڑا، مرغ دوڑتا ہوا آیا، کتا دوڑتا ہوا آیا، کتا پھر بھونکا، تو وہ کہنے لگا ہے مرغ آج تو مجھے کھانے دو، دیکھو 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں۔ تو مرغ نے اسے کہا دیکھو بھائی، اس کا گھوڑا مرنے والا تھا، وہ نہیں مرا، اس نے اس کو بیچ دیا، پھر اس کا بیل مرنے والا تھا، اس نے اس کو بیچ دیا، اب یہ آدمی خود مرے گا کل، جب یہ خود مرے گا تو ظاہر خیرات صدقہ ہوگا، وہ کھانا۔ اس آدمی نے جب سنا بڑا پریشان ہوا، رونے لگا، دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ موسیٰ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا دیکھو بھائی، اگر تیرا گھوڑا مر جاتا تو تیرا بیل بچ جاتا، بیل بچ جاتا تو بچ جاتا، تیرے گھر میں ایک مصیبت آنی تھی، تو مصیبت کو ٹالتا رہا، لہٰذا گھوڑا ایک چھوٹی مصیبت تھی، وہ ٹال گئی تو اس سے بڑی مصیبت آ گئی کہ وہ بیل پر آ گئی، جب بیل کو تم نے ٹال دیا تو اس سے بڑی مصیبت، اب تو مرے گا، اب جاؤ اپنے آپ کو بھی بیچ دو کسی پر۔ تو دوستو بزرگوں، اس واقعے کا سارا مقصد یہی ہے کہ چھوٹی مصیبت کے آ جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب انسان پر چھوٹی مصیبت آتی ہے تو وہ بڑی مصیبت کے روکنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے نعمتیں اور بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے بجائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔